السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بے نمازی کی سزائیں بتانے آیا ہوں کہ بے نمازی کی کیا کیا سزائیں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہیں وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، یعنی کہ اللہ کو دل سے ایک ماننا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے نماز، نمبر 3 آتا ہے روزہ، پھر نمبر 4 آتا ہے زکوٰۃ، اس کے بعد حج آتا ہے۔ تو اسی لیے توحید کے بعد سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نماز اچھی نکل گئی تو انشاءاللہ باقی اعمال اس کے اچھے نکل جائیں گے، اور اگر نماز اچھی نہ نکلی تو باقی تمام اعمال بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اور نماز ہم اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح پتہ نہیں ہم نے کوئی معمولی چیز چھوڑ دی ہے۔ بھائی توحید کے بعد 4 چیزیں ہو رہے ہیں، یعنی کہ 3 چیزیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ 3 چیزیں ہو رہے ہیں۔ نماز تو ہے ہی، لیکن اللہ رب العزت نے جتنا نماز کا بار بار اعلان کروایا مؤذن سے، اتنا کسی عبادت کا کروایا؟ اور ہر نماز میں اور لفظ بھی وہ جو اللہ نے بتائے، مؤذن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے، یعنی کہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو بعد میں کہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو بعد میں کہے، حی علی الفلاح کو بعد میں کہے، حی علی الصلاح کو بعد میں کہے۔ ایسے نہیں، جس طریقے سے اللہ نے بتا دیا اسی طریقے سے مؤذن کو اذان پڑھنی پڑے گی۔ تو اسی لیے بے نمازی کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ کیا وعید آئی ہے؟ کہ سب سے پہلے جب اس کو دنیا سے جانے کا اس کا ٹائم قریب آئے گا، اس کو موت کا فرشتہ جب اس کو لینے کے لیے آئے گا، جب اس کی روح قبض ہونے لگے گی تو یاد رکھنا اس کو بھوک کی شدت کی حالت میں اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اتنی شدید پیاس لگے گی اس کو، اتنی شدید پیاس لگے گی کہ اگر پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 5 نماز کس طریقے سے چھوڑ رہے ہیں، 5 نمازیں ہماری کس طرح ضائع ہو رہی ہیں۔ صرف ہم جمعہ کو آتے ہیں اور وہ بھی 2 فرض پڑھ کر ہم چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، احسان نہیں کیا آپ نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہونے کے بعد یعنی کہ اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، اور ہم 5 نمازوں کی کتنے سجدے کا انکار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 ٹائم کی نمازیں 17 رکعت ہیں فرض نماز، جو فرض نماز ہیں 17 ہیں، سمجھ لو 17 رکعت ہیں ٹوٹل ملا کر۔ پوری 5 نمازیں جو ہیں اس کی ٹوٹل جو رکعت ہوئی فرض کی خالی 17 ہوئی ہیں، اور سجدے 34 ہو گئے اس کے ڈبل۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم 34 سجدے کا وہ انکار کر رہے ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں سجدے کہ جو فرض ہیں، جو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا۔ اب یاد رکھنا کہ شیطان نے کوئی زنا کیا تھا،
شیطان نے کوئی قتل کیا تھا، شیطان نے کوئی رشوت لی تھی، ہم جو ہیں زنا کو زنا سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے، ہم قتل کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے برا جرم ہے، ہم رشوت کو لینا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت لینے سے بھی بڑا جرم ہے، ہم جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا جوا سے بھی بڑا خطرناک جرم ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے دوستی لگائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اپنی درمیانی والی نماز کی حفاظت کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ عصر کی نماز ہم نے اسی نماز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ہم کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں نمازوں کا بھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کس وقت کیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، قضا کر کے بھی جو نماز پڑھے گا گناہ تو اسے ملے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا کہ نماز اپنے مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ ہم نماز کو دیر کر پڑھنے لگ گئے، ہم نمازوں کو ٹائم نکال کر پڑھنے لگ گئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے بچوں کی اس قدر فکر ہے کہ ان کے اسکول جانے سے پہلے ہماری آنکھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کھل جاتی ہے، ہم بچوں کو جگاتے ہیں، ہم معصوم بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو نہلا دھلا کے تیار کر کے ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں، ان کو کالج بھیجتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ایک دن اسکول نہ جائے، ہمارا بچہ ایک دن ٹیوشن نہ جائے تو ہم اس پر بچے پر ناراض ہوتے ہیں، اس پر سختیاں کرتے ہیں، اس کو مار ڈپٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ لیکن ہمارا بچہ اگر فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکا، ہمارا بچہ اگر قرآن پڑھنے نہیں گیا تو ماں باپ بڑے پیار سے کہتے ہیں چلو بچہ تھک رہا ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں گیا تو کل۔ یعنی کہ ہمارے دل پر ذرا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر بچہ 10ویں میں ایگزام میں فیل آ جائے، 12ویں میں فیل آ جائے تو اس کا تو ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگتی 3-4 دن، اور ہماری نمازیں سینکڑوں کی تعداد سے ہماری نمازیں غائب ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں چھٹ رہی ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور شیطان نے سجدہ کا انکار بنا اور اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا، اور ہم 5 نمازوں کے کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں روزانہ، اور اس کے باوجود ہم آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، آرام سے اپنے گھر آتے ہیں، اور پھر بھی کوئی فکر نہیں کہ، اور اس طریقے سے زندگی جی رہا ہے کہ جیسے اس کو موت آئے ہی نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا، تو اسی لیے نماز پڑھنے کا وقت نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں تو بہت نیک عمل کر رہا ہوں، وہ بے نمازی نیک بن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی نیک عمل کر رہا ہو۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بڑا نیک ہے، ہمارا بھائی بڑا فرم بردار ہے، ہمارا شوہر بڑا فرم بردار ہے، اور ان سے پوچھو کہ آپ کا شوہر نماز پڑھتا ہے، کیا آپ کا بھائی نماز پڑھتا ہے؟ کہ نہیں، بس یہی کمی ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو بھائی پھر وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو انسان اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، توبہ استغفار کریں اور نمازوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اور بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ آج ہمارے سر کے اندر درد ہے، آج ہمیں بخار ہے، لیکن اگر اسی دوران ان کا ایگزام چلتا ہوا ہوگا تو بھائی جی کسی طریقے سے وہ دوائی کھا کر ایگزام دینے کے جائیں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم کے لیے ہمارے دل کے اندر کتنی قدر ہے اور اللہ کے لیے کتنی عزت ہے، کتنا ادب و احترام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر بہانہ بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ جس زمین پر سجدہ نہ ہو اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور ٹائم پر پڑھیں، اور اپنا بھی نمازی بنیں اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی طرف لے کر آئیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے
اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ تو سب سے پہلے تو وہی سجدہ ہے جو نماز کے اندر کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے نماز نہ پڑھنے کی بڑی خطرناک وعید آئی ہے، اور ایک وعید یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر اس کے گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، گنجا سانپ۔ اور اس سانپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر اس سانپ کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے، وہ صرف ایک سانس لیا کر، اور اس ایک سانس میں اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ اگر اس سانپ کو اس سانپ کی اتنی شدید گرمی ہوگی کہ اس گرمی سے تمام دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ تو اتنی خطرناک وعید آئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام بڑے ادب کے ساتھ کریں، ٹائم نکالیں، نہیں بھی نکلتا تب بھی نکالیں۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ 5 وقت نمازی جماعت سے نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، آپ کے جو ہے بیماریاں بھی دور ہوں گی، کیونکہ نماز ایک اتنی اچھی ایکسرسائز ہے کہ انسان کی جو باڈی کا خون ہے وہ بھی دور کرتا ہے اور بیماریوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کم از کم 48 رکعت ہوتی ہیں، اگر انسان نفل، سنت موقدہ، فرض سب کچھ ملائے تو 48 رکعت ہوتی ہیں، اور 48 دونی 96 سجدے کا ہم روز انکاری بن رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ڈرنا چاہیے، ہمیں تو اپنے اوپر ترس آنا چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، کس راستے سے ہم جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دینا اس ویڈیو کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔